کیسا ہے اور یہ کہاں سے ثابت ہے اور کرنا بھی ہے کہ نہیں، دعا کرنی ہے، یہ بھی ساری باتیں میں نے 2-4 منٹ میں کلوز کروں گا میں قرآن و حدیث سے، آگے جس کی مرضی ہے وہ اس نور کو سمیٹ لے۔ اللہ فرماتا ہے جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ پڑھے لکھے دوست بھی موجود ہیں۔ جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک جہاد بھی سیف ہوتا ہے اور ایک جہاد بھی نفس ہوتا ہے۔ جہاد بھی سیف جہاد اصغر ہے اور جہاد بھی نفس جہاد اکبر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس آئے، توجہ کرنا، ظہر کی اذان دی حضرت بلال نے، اب کچھ صحابہ کے بازو کٹے ہوئے ہیں، خون بہہ رہا ہے، کسی کے سر پہ چوٹ ہے، کسی کی کمر پہ چوٹ ہے، اب دوپہر کا وقت ہے، ادھر حضرت بلال نے اذان دے دی، کچھ صحابہ کا خیال تھا کہ تھوڑا سا آرام کر لیں، پٹی لگا لیں، تھوڑا سا سستا لیں، ظہر کا ٹائم 2.5-3 گھنٹے ہوتا ہے، پھر نماز پڑھ لیں گے۔ اب جب یہ بات سرکار کی بارگاہ میں پہنچی تو میرے کریم آقا نے تاریخی جملہ دیا، وہ حدیث بخاری مسلم کی، فرمایا رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، فرمایا چھوٹے جہاد سے ہم بڑے جہاد کی طرف دوڑ کے آئے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی سونیا جسم کٹے ہوئے، بازو کٹے ہوئے، سر کے بال چھدے ہوئے، خون بہ رہا ہے، جانیں کٹوا دی گئی ہیں، لہو تک بہا دیا گیا ہے، وہ جہاد چھوٹا ہے؟ وہ کون سا چھوٹا جہاد ہے اور کون سا جہاد بڑا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا وہ سیف کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، تیر تفنگ کے ساتھ، نیزے اور بھالے کے ساتھ جہاد کرنا چھوٹا جہاد ہے۔ چھوڑا بڑا جہاد کون سا ہے؟ فرمایا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، سبحان اللہ، اپنے نفس کی نجائز خواہشات کو پامال کرنا۔ جی کر رہا ہو شراب پینے پہ، مزہ بھی بڑا آ رہا ہو، لیکن پھر کہے میرے رب نے اس کو حرام ٹھہرایا ہوا ہے۔ فانتہوا واتقوا اللہ، زنا کرنے پہ نفس ابھار رہا ہو، موقع بھی موجود ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت پوری کرتے ہوئے کہے وقال معاذ اللہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ یہ ہے جہاد بالنفس۔ اللہ کا ولی ساری زندگی جہاد بالنفس کرتا ہے۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے، جو تلوار کے ساتھ مر جائے، جو تلوار کے ساتھ کٹ جائے، جو تلوار کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، میرا رب کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَّن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اس کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہے۔ چوتھے پارے میں میرا رب کہتا ہے سورہ آل عمران میں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں، سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کے تیسرے رکوع میں فرمایا کہ انہیں مردہ کہنا نہیں، چوتھے پارے میں فرمایا ان کو مردہ سوچنا بھی نہیں۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو زندہ ہے، اللہ کے ہر رزق بھی پاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ میں رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ میرے رب کا سچا قرآن ہے۔ رب کہتا ہے جو رب نے انہیں عطا کیا، جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ اس پہ بڑے خوش ہیں۔ اب مجھے بتاؤ جو تلوار سے چھوٹا جہاد کرتا مر جائے، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، تو جو ساری زندگی نفس بھی جہاد کرتا رہے، جو جہاد بھی نفس کرتا رہے، جو اپنے نفس کے خلاف نجائز خواہشات کو پامال کرے، سردی کی رات ہو اور ٹھٹھرتی ہوئی رات کا آخری پہر ہو، بارش بھی ہو، ککر بھی پڑا ہوا ہو، دھند بھی پڑی ہوئی ہو، اس وقت نرم گرم بستر بھی ہو، ہیٹر بھی لگے ہوئے ہوں، ادھر سے آواز آئے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، جو بندہ اپنے نفس کی خواہش کو پامال کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھکتا ہے، پھر جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو میرے کریم آقا کی حدیث ہے ینتقل دارا الی دارہ، کون کہتا ہے کہ اللہ والے مر گئے، وہ قید سے چھوٹے، وہ تو اپنی اصلی گھر گئے۔ اللہ والے قبر میں زندہ ہے، جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے، آ ویکھ لے ولیاں دے درباراں اُتے اج بھی دیوے بلدے، سبحان اللہ، جنہ دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، یہ تو بات سمجھ آ گئی نا کہ اللہ کا ولی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ اگر نہیں کسی کو سمجھ آتی تو اس قبرستان میں چلا جائے، اور جب قبرستان کے دروازے پہ کھڑا ہوگا تو کیا کہے گا سب سے پہلے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور۔ کس سے سلام لے رہے ہوتے؟ مرے بندے سے سلام لے رہے ہوتے؟ کس سے سلام لے رہے ہوتے؟ جو سنتا نہیں ہے۔ اور جب میرا ابا مرا ہوا سلام سنتا ہے، تیرا ابا
सलाम सुनता है। بے شک اور جب میرا تیرا مرا ہوا قبر میں سنتا ہے تو داتا جی میری سنتا ہے، خواجہ جی میری نہیں سنو، کیوں امت میں فرقے ڈالے ہوئے ہیں؟ قبر پہ نہیں جانا چاہیے، قبر پہ نہیں جانا، پھر اس کی اڑتی جلا دو، یہ پاس ہی انڈیا ہے، وہاں آگ لگا دیتے ہیں نا، کوئی گنگا میں بہا دیتے ہیں نا۔ مومن کی قبر قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا قبر مومن کی جنت کا باغ ہوتی ہے۔ اور جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے تو فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں مر ربوں کا ما دینو ما تقول فی هذا الرجل، مجھے بتاؤ یہ سوال مردے سے ہوتے ہیں زندے سے ہوتے ہیں؟ زندہ سے ہوتے ہیں نا۔ اور جب میرا تیرا مرا قبر میں زندہ ہوتا ہے تو پھر یہ اللہ کے ولی کیوں نہیں زندہ ہوتے؟ پھر اگلے حدیث کے لفظ بخاری مسلم پڑھو، فرمایا نم کنومۃ العروس، جب وہ تینوں سوالوں کا جواب دیتا ہے نا، اس کی قبر کو جہاں تک نظر ہوتی ہے کھول دیا جاتا ہے۔ پھولوں کی سیج ففریشوا لہ من الجنہ والبسوا لہ من الجنہ وافتحوا بابان الی الجنہ، اس کی قبر میں 2 دروازے جنت کے کھول دو۔ سبحان اللہ۔ مجھے بتاؤ کی قبر میں دروازے کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو راحت مل رہی ہے، وہ زندہ ہے تو اسے راحت ملے گی، اسے بستر کی کیا ضرورت ہے، اسے لباس کی کیا ضرورت ہے؟ اور خدا کے بندوں پڑھو میرے کریم آقا کے فرامین، فرمایا اسے جنت کا لباس دیا جاتا ہے۔ لباس کس کے لیے ہوتا ہے؟ زندہ کے لیے ہوتا ہے۔ وَفْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کا بستر کس کے لیے ہوتا ہے؟ زندہ کے لیے ہوتا ہے۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابَانِ إِلَى الْجَنَّةِ، اس کی قبر کو جہاں تک نظر جاتی ہے کھول دیا جائے، اور اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جائیں۔ یہ سارا پروٹوکول کیوں ہے؟ یہ بندہ مومن کا پروٹوکول ہے۔ اور پھر فرشتوں کو وہ بندہ کہتا ہے، حدیث کے لفظ نہ ہو تو میں مجرم۔ اللہ کے نبی غیب دان نبی نے فرمایا جب اسے یہ سارا کچھ ملتا ہے نا، جنت کا بستر، جنت کا لباس، جنت کی وسعت، وہ قبر کی کشادگی، تو وہ کہتا ہے یارو مجھے اجازت دو نا میں گھر والوں کو بتاؤں، میں پاس ہو گیا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں بخ بخ بخ، یہ لفظ ہے حدیث کے، بخ بخ نم کنومۃ العروس، اب لیٹا رہا اس طرح جس طرح پہلی رات کی دلہن لیٹتی ہے۔ جہے شادی شدہ نے وہ تو دسن انہوں دی جنانی مری آئی تھی پہلی راتی کے زندہ جو پہلی رات بستر سے لیٹی تھی اسی کے جیوندی تھی۔ فرمایا نم کنومۃ العروس، جس طرح دلہن لیٹتی ہے اس طرح لیٹ جا، نانا اس بندہ مومن کو آمنہ کے لال کا ہی انتظار ہوتا ہے، جس طرح پہلی رات کی دلہن کو اپنے محبوب کا انتظار ہوتا ہے، وہ مری نہیں ہوتی، وہ لیٹی ہو تو اس کا عام معاملہ ہوتا ہے، آنکھیں بند بھی کی ہو تو زندہ ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کا ولی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ اور جب قبر میں زندہ ہے، وہ زندگی میں ہو یا بعد الوصال ہو، اب رہی بات ان کے مزار پہ جانے کی، تو یہ جتنا اولیاء کرام کو فیض ملا ہے آمنہ کے لال سے ملا ہے۔ ہم نے پہلے قرآن پڑھنا ہے پھر حدیث پڑھنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فرمایا جو دن رات اللہ کی رضا کے لیے گزارتے ہیں، فرمایا ان کا کبھی بھی دامن نہیں چھوڑنا ہے، ان کا دامن کبھی بھی چھوڑنا نہیں۔ اور یہ روح کا رشتہ جسم کے رشتے سے زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ توجہ کرنا، میرے کریم آقا کا وصال ہو گیا ہے، حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، شعب ایمان میں حدیث مبارکہ امام بہقی لائے ہیں، اور مشکوٰۃ شریف میں یہ موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حوالے میرے ہی میرے۔ حضرت عمر کا زمانہ قحط پڑ گیا، توجہ ہے بھائی، حضرت عمر کا زمانہ قحط پڑ گیا، اور اس وقت صحابہ تھے جنہوں نے دین مصطفیٰ سے پڑھا تھا، جنہوں نے حدیث مصطفیٰ سے سنی تھی، جنہوں نے قرآن والدہا کے مکھڑے والے سے، لب لالی والے سے سنا ہوا تھا، جنہوں نے کلمہ مصطفیٰ کے ہاتھ سے زبان سے پڑھا تھا اور بیعت مصطفیٰ کے ہاتھ پہ کی تھی۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، قحط پڑ